अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मिसबा लखारी। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने उल्टी कलाबाजी खाकर रातों रात अपने अज़ली दुश्मन चीन को गले लगा लिया। जाहिर है ये मजबूरी का सौदा तबाहकुन अमरीकी टैरिफ और सदर ट्रंप की मुसलसल पाकिस्तान की हिमायत के नतीजे में सामने आया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली और फिर इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसे खित्ते के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा है। मगर क्या बदअमनी कम करने में ये दौरा किसी सालिसी में मुआवन साबित हो सकता है? फिलहाल तो इसके आसार दिखाई नहीं देते। इसी महीने नरेंद्र मोदी भी चीन हाजिरी लगाएंगे। SCO इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म समेत 20 मुल्कों के सरबराहान भी मौजूद होंगे। भारत और चीन की नई कुर्बतें पाकिस्तान के लिए खतरा हैं या मौका, इस पर भी हम बात करेंगे। वैसे यहाँ चीन को दाद देना तो बनती है कि हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का बगल बच्चा बना रहा, चीन से टकराने का ख्वाब देखता रहा, तिजारती और सरहदी तनाज़ों में उलझता रहा, और अब जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान तिजारती और सिफारती तलाक़ें हो चुकी तो चीन की चौखट पर माथा टेक कर मुआफ़ी मांग रहा है। ये चीन का बड़ापन ही तो है कि उसने हिंदुस्तान को धुतकारा नहीं बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम को तरजीह दी। इंडिया के लिए चीन से सीखने को बहुत कुछ है। प्रोग्राम में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बांग्लादेश के इंतहाई अहम दौरे पर भी हम बात करेंगे। इसहाक डार साहब का कल एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका से जंग बंदी की दरखास्त की थी और उन्हें वाशिंगटन से फोन आया था। इस बात पर पड़ोसी मजीद जो है वो बिलबिला उठे हैं। डार साहब ने ये मौक़िफ़ भी दोहराया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कश्मीर समेत तमाम इशूज़ पर जामिया मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बिहार इलेक्शन की खातिर मोदी तमाम हदें पार कर रहा है। जुबानी गोलाबारी से लेकर एटमी मिसाइल के तजुर्बे तक हर हरबा आजमा रहा है। ऐसे में बार बार अमन की फाख्ताएं उड़ाना कैसी हिकमत अमली है? बात करते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। हमें ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम वज़ीर ख़ारजा और मुसन्निफ़ खुर्शीद कसूरी साहब, और साथ ही में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेज़बान और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, खुर्शीद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। ये बताइएगा कि भारत और चीन की नई कुर्बतों को पाकिस्तान किस नज़र से देखता है? ये हमारे लिए ख़तरा है या मौका? देखिए, हमें हर चीज़ बहुत तवाज़ुन से देखनी होगी। पहली बात ये कि सियासत में और खुसूसन जो आप बात करें बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, कोई किसी का असली दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। कोई दायमी दोस्त नहीं होता, कोई असली दुश्मन नहीं होता। आप 60 की दहाई को याद करें, जब नेहरू साहब हुक्मरान हुआ करते थे तो हिंद चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, लेकिन उसके फौरन बाद हमने 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान एक जंग को होता हुआ देखा। उसके बाद वो कुर्बतें जो थी दूरियों में बदल गई हैं। अच्छा, और आज भी अगर आप देखें कि एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी वो है, मतलब है कि पेशकदमी है, ये पेशरफ्त है, माफ कीजिएगा, एक बड़ी पेशरफ्त है कि एक बहुत इनमें एक कहते हैं ना सर्द महरी आई हुई थी, और उसके बाद उस तनाजुर में दौरे का होना जो है चीनी वजीर खारजा का, और वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं हुआ, उससे पहले वो अफगानिस्तान भी गए थे, जहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा जो लीडरशिप थी उन लोगों से बात हुई थी। तो वो एक उस तनाजुर में हमें देखना चाहिए इस चीज को। तो जहां तक ये बात है कि देखिए, चीन ने बड़ी तवाज़ुन के साथ सियासत की है, अपने बैनुल-अक़वामी खारजा पॉलिसी को परसू किया है। वो कभी इस तरह का जीरो सम गेम नहीं करते। जब उनके 2019 में, 20 में, 21 में लड़ाई भी हो रही थी, तब भी आप देखें कि भारत और चीन का तिजारती हजम काफी हुआ करता था, और चीन के साथ आप उसको इग्नोर करके इस खित्ते में रह नहीं सकते। इट इज एक डोमिनेंट रीजनल पावर के तौर पर है, और जाहिर है कि भारत को एक जरा सा, क्योंकि जैसे कि आपने फरमाया कि अमेरिका की तरफ से उनको जो है अच्छा एक कोल्ड शोल्डर मिला हुआ है, तो उसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेटेजिक जो है रिपोजिशनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, हमें नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस हैं। यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के जब मकबूजा कश्मीर को शामिल किया था भारत ने अपनी यूनियन टेरिटरी में, जहाँ पाकिस्तान ने उसका एक बहुत बुरा मनाया, और पाकिस्तान को लगा कि जी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स हुआ है, UN चार्टर हुआ है, वहाँ चीन को भी लगा था, क्योंकि चीन का भी क्लेम है एक हिस्से के ऊपर उस मकबूजा हिमालयन टेरिटरी के अंदर। तो वहां पर है, तो इन दोनों के दरमियान एक सर्द महरी थी, लेकिन वो कभी तक नहीं बढ़ी, क्योंकि एक बैलेंस ऑफ पावर था। इन्होंने सरहदी छेड़छाड़ भी हुई, एक दूसरे के लोग भी, चीनियों ने बहुत इनकी पिटाई भी की, इंडियंस की, भारतीयों की। लेकिन तो आप ये समझिए कि जी भारत बिल्कुल जो है, मतलब है कि SCO में भी जाना है, तो उस हवाले से भी जाहिर है कि भारत अपने ऑप्शंस तो वो रखेगा, ओपन रखेगा। SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, वो भारत के लिए अहम है।
ग्लोबली चीजें जो है रिपोजिशन हो रही हैं, दोबारा से एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि एक और चीज है कि आप चीन के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, स्ट्रेटेजिक के ताल्लुकात तो 1960 की दहाई से, जिसमें एक तसलसल है हमारे उनके ताल्लुकात में, जी। और अब उसमें जो है पिछले चंद बरस में उसकी इकोनॉमिक डायमेंशन बहुत मजबूत हुई है। तो मैं समझता हूं कि भारत के साथ अगर चीन की गुफ्तगू होती है जी। तो समझे आप, उसके लिए बेहतर है, तवाज़ुन के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि चीन अपना गुड इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, अमेरिका इसी तरह से तवाज़ुन की बात करेगा। तो एक तरह से जो भारत का एक बच्चेगाना उनका एक रवैया है कि रूठ जाते हैं, बात नहीं करते, फला नहीं करते, हो सकता है कि अल्लाह मियाँ या भगवान जो है उनके उनको अक्ल सलीम ने उसके बाद। जनाब आमिर साहब, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जो एक बयान भी सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी सालिसी को कबूल नहीं करेंगे, और फिर मई में अमरीकी कॉल्स मौसूल होने का एतराफ़ भी किया है, मगर सदर ट्रंप की जो ख़ारजा पॉलिसी पर भी तंज़ किया है। इस बयान को सर आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, भारत की बहुत पुरानी पोजीशन है ये कांग्रेस के दौर में भी रही है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी रही, कि वो किसी तीसरे मुल्क के साथ जो है नथी नहीं करते, वो कहते हैं जी एक बायलैटरल इशू है। तो ये हमेशा ये करते हैं कि जैसे मुझे नसूर साहब का जुमला याद है कि ये कहते हैं ना, मल्टीलैटरल से कहते हैं बायलैटरल, या ये कहते हैं कि जी हमें सैफ फरीकी मंजूर नहीं, फिर बायलैटरल से बिल्कुल भाग जाते हैं ये लोग। तो अब तो खैर वो बायलैटरल के लिए भी तैयार नहीं है आपसे। भारत का बड़ा एक मजबूत है कि जी ना वो आपसे कोई स्पोर्ट्स के ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं, जो भी उन्होंने ऐलान किया बायलैटरल, ना वो आपसे कोई गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो भी तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी जो है कोल्ड पीस से ज्यादा की तवक्को नहीं करनी चाहिए, और हमें जो है इस किस्म का कोई मुतालबा नहीं करना चाहिए कि जनाब हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। जैसे हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने कहा जी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करेंगे, उससे पहले हम कॉम्पोजिट डायलॉग कर चुके थे, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो है कि अपने भारत पे दबाव बरकरार रखे, कश्मीर इशू को उठाए, जो भारत की ज्यादतियां उसको बेनकाब करे, क्योंकि मैं नहीं समझता जब भारत तैयार नहीं गुफ्तगू के लिए तो आप भी तैयार नहीं हो सकते। ताली दोनों बातों से बचती है, और पाकिस्तान जब भी बात करता है हम गुफ्तगू करनी, तो आप अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान को कमजोरी के बिल्कुल आमिर ज़िया साहब, क़ता कलामी के लिए माजरत। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मुसन्निफ़ है खुर्शीद क़सूरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया क़सूरी साहब आज उसके लिए वक्त निकालने के लिए। सर क्या कहेंगे, भारत और चीन की जो नई क़ुर्बतों को पाकिस्तान किस नज़र से देखता है, और ये हमारे लिए ख़तरा है या फिर मौका? नहीं, कोई ख़तरा नहीं, मैंने तो उसको डील किया है, ये कोई बिल्कुल ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप है ये कोई 60 साल पुरानी है कम अज़ कम, जब से हमारा बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है, बल्कि शायद 60 साल से ज़्यादा हो गई। फील्ड मार्शल अयूब ख़ान तो 60 ही समझें, फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के दौर से हुआ है, और उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी जो आपने सवाल अभी पूछा है। पाकिस्तान एक ज़माने में द मोस्ट एलाइड एलाई था अमेरिका का। हम नेटो से हर किस्म के अलायंस में, नेटो कह रहा हूँ, ये सियाटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, यहाँ तक कि हम सियाटो के मेंबर भी थे, जिसका मकसद ही चीन को कन्फ्रंट करना था, और हम सियाटो के मेंबर थे। हराम है जो कभी चीन ने एतराज़ किया हो हमारी बायलैटरल बातचीत में। चीन को इंस्टिंक्टिवली पता था कि जो हम हथियार ले रहे हैं सियाटो के नज़दीक, या हम अपने अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, वो चीन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो भारत के ख़िलाफ़ अपने दिफा के लिए है। तो इसलिए अगर उनको उस वक्त शक नहीं पड़ा जबकि हम एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जिसका मकसद ही चीन को कन्फ्रंट करना था वो समझ गए थे। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और चाइना। फिर यह है कि एक ऐसा वक्त था जब चीन के लिए पाकिस्तान ने बहुत से दरवाजे खोले, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, अमेरिका, और वो, लेकिन फिर एक ऐसा ज़माना आया पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का, बदकिस्मती से माशी तौर पर, क्योंकि हम आपस में लड़ते वड़ते रहे, सियासी जमातें, पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी नहीं रही कि चीन तो छोड़ें, साउथ ईस्ट एशिया छोड़ें, हम तो बड़े सगीर में भी को पहले भारत से आगे थे, उनसे ही पीछे हो गए, फिर बांग्लादेश से पीछे हो गए। लेकिन एक बात क्लियर है कि हर दौर में चीन ने हमारा साथ दिया है, और अब हमारा वो रोल जो चीन ने पहले देखा था कि हम उनके लिए दरवाजे खोल रहे थे, इस जंग के बाद जो 4 दिन की जंग है, इसने जियो स्ट्रेटेजिक पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है, और चीनी इतने खुश हैं कि वो अरबों डॉलर भी, या बल्कि अरबों क्या, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स
میں تو کہوں گا $100 بلین بھی خرچ تھے تو ان کی وہ تشہیر نہ ہوتی کہ جو نیٹو اور امریکہ کے ویپنز کی دھاک بنی ہوئی تھی، اور یہ خیال تھا کہ کسی وقت امریکہ اور ویسٹ وہاں جا کے فارموسا تائیوان کے معاملے پہ چین کو کنفرنٹ کرے گا. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ان کی میزائلز اور جہاز ہیں they are better than the most advanced in the western world. تو چین کے آپ نے دیکھا اس رات جس دن ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے ہیں، جن میں 3 رافیل بھی تھے، پھر مگ بھی تھے، سوخوئی 30 بھی تھے، اس رات 4 بجے صبح چین کے سفیر وزیر اعظم ہاؤس آئے، اور اس کے بعد کیوں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کی جو اس کی پرفارمنس ہے کیسے ہوئی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے بہت میجر انپٹ تھی. اس کے بعد چائنا کی اور پاکستان کی ملٹری لیول پہ بہت سی آپس میں کوارڈینیشن ہوئی ہے، اور چین کو بہت فائدہ ہوا ہے جو یہ اب کے ہوا ہے. ناٹ اونلی کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ چینی ویپنز جو ہیں وہ کوئی یورپ سے امریکن ویپنز سے کم تر نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی کہ ہم نے فری آف کاسٹ ان کی ان کو ہم نے آزما لی ہے. جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی چین کو. عموماً تو جنگ جو ہے ہسٹوریکلی ہتھیار آزمائے جاتے ہیں جنگوں میں، تو بغیر ان کے جنگ لڑے ان کی جو ویپنز ہیں ان کی ویلیڈیشن ہو گئی ہے کہ جو بھی اس کے پیرامیٹرز تھے وہ ویلیڈیشن میں انہوں نے ان کو کر دیا. ایک سوال جو بڑا اہم ہے، جی عامر وہی جو چینی وزیر خارجہ کا بھارت کا دورہ ہے، تو یہ بھارت کا جو ایک کیا کمپلشن ہے کہ ایک طرف تو بہت روٹھے ہوئے تھے، وہ چین سے بھی بہت روٹھے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ تیار کیا جا رہا تھا، دکھا رہے تھے دنیا کو کہ پراپ اپ کیا جا رہا تھا کہ جی کاؤنٹر بیلنس ہے چائنا کا. اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چین اور اگر بھارت کے تعلقات میں ذرا سی گرم جوشی ہوتی ہے تو خطے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اور پاکستان اور بھارت کے جو ہیں کشیدہ تعلقات اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں میں کتاب لکھ رہا ہوں جو میں نے 3 سال پہلے شروع کی تھی، اور میں نے اس میں آلریڈی لکھوایا تھا، اور پرانی سورسز میں اب نئی کتاب میں یہ بتاؤں گا. میں نے اس وقت یہ تجزیہ کیا تھا کہ چائنا اور انڈیا کی ریلیشن شپ اتنی خراب نہیں رہے گی جتنا نظر آ رہا ہے. اور میں نے کوٹ کیا تھا چائنیز اور انڈین تھنک ٹینکس کو، ان کی کیا سوچ ہے. یہ ایک ان نیچرل سی تھی. بھارت میں خاص طور پر ہندوتوا گورنمنٹ آئی، میں ہندوتوا کہہ رہا ہوں، بی جے پی نہیں کہہ رہا. بی جے پی تو واجپئی صاحب کی حکومت جس سے میں نے ڈیل کیا، منموہن سنگھ تو کانگریس کے تھے. یہ میں ہندوتوا گورنمنٹ کہہ رہا ہوں جو 2014 کے بعد مودی صاحب جیت کے آئے ہیں. تو انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ جناب یہ تو بہت بڑی اس کے خطے کی ایک طاقت ہے، تو چین کس لیے ایشیا کی لیڈرشپ کلیم کر رہا ہے، اور اس شوق میں کہ وہ چین کا مقابلہ کریں. آپ کو یاد ہوگا عامر صاحب کہ جب چائنا نے ہندوستان نے اپنے ویپنز نیوکلیئر ویپنز کو ڈیٹونیٹ کیا، ٹرائی کیا ہے، تو اس وقت بہت اعتراض ہوا امریکہ کی طرف سے بھی. تو اس نے کہا جی یہ تو ویپنز چائنا اسپیسیفک ہیں، پاکستان کے لیے نہیں ہیں. تو سارے وقت وہ ویسٹ کی گود میں بیٹھ کے نہرو کی پالیسی کو ڈسون کر رہے تھے. جو اوریجنل نہرو کی پالیسی تھی اس کو کمپلیٹلی انہوں نے ڈسون کیا. یہ ماڈرن جو موجودہ ہندوتوا گورنمنٹ ہے نریندر مودی صاحب کی، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ چین کے مد مقابل ایک برابر کی طاقت ہیں، امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے امپریشن یہ دیا جس کا چین کو بھی غصہ تھا. اب ان کو اس وقت میں کتاب میں لکھ رہا تھا، اب تو میں مزید کانفیڈنس سے لکھوں گا کہ چین بیٹھا ہے ہمالیہ پہ. یہ میں نے اس وقت 2 سال پہلے لکھا تھا، جو لیٹسٹ میری کتاب میں آئے گا. یہ نکل گئے افغانستان سے، اور بھئی افغانستان میں تو فوج امریکہ رکھ نہیں سکی، تو ان کا کیا مدد کرنے آئے گا اگر ان کو کوئی مصیبت پڑ گئی. ہمالیاز میں کیا مدد کرنی ہے امریکہ نے؟ کچھ بھی نہیں. وہ بات اب صحیح ثابت ہو گئی. تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ قدرتی عداوت، ایک لحاظ سے کمپٹیشن قدرتی ہے لیکن مقابلہ نہیں ہے. یہ تو اس طرح کل مقابلہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کرنے لگے، ہے ہی نہیں.
انڈیا کا اور چائنا کا اتنا پاور ڈیفرنشل ہے کہ اب کوئی مقابلہ نہیں رہا. تو ان کو جو حقیقت ہے اس 4 دن کی جنگ نے یہ بتا دیا کہ بھائی پہلے ہم سمجھتے تھے کہ 2 فرنٹ، بلکہ انڈین اسٹریٹجسٹ کہا کرتے تھے 2.5 وار کے لیے تیار ہونا چاہیے. آدھی جنگ یعنی کشمیریوں کو دبانا بے شرمی سے کہتے تھے، ایک پاکستان اور ایک چین. اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی تو کلاس ہی اور ہے. یہ انڈین اسٹریٹجسٹ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو جی چائنا جو ہے وہ اب یہ سمجھے کہ پاکستان 1 فرنٹ ری انفورسڈ، یعنی کہ چائنا پاکستان کی مدد کرے گا، چین کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ تو اس قسم کی بات ہے کہ چین نے کہا، ہمارے گجرانوالہ میں بڑے مشہور پہلوان ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا بھولو. ان سے جب کوئی جنگ کرنے آتا تھا لڑائی کے لیے کشتی تو کہتے تھے پہلے اچھے سے لڑو، چھوٹا بھائی ہے. اب انہوں نے چینیوں نے کہا ابھی ہم سے کیا لڑو گے، پہلے اچھے سے لڑو جا کے. اس لیے جو ان کو فائدہ ہوا ہے، چائنا کو سائیکولوجیکل بھی ہو گیا ہے، ویپنز کی اوتھینٹیکیشن بھی ہو گئی ہے، اور جو انڈیا کو یہ جو زوم تھا بالکل وہ پارا پارا ہو گیا ہے. اس سے زیادہ چین کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو چائنا پاکستان کی ریلیشن شپ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دوبارہ اس لیول پہ آ رہی ہے کہ دے فیل وی آر اے سورس آف اسٹرینتھ ٹو دیم. ایک زمانے میں ہم لائبلٹی بنتے جا رہے تھے. جی سر بالکل. اچھا قصوری صاحب، ایک اور بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ نے بڑی اچھی مفصل بات کی چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھارت کے ایک سرد مہری آئی ہے. اس کو آپ عبوری دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کی بات ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، اس کے بعد بیک ٹو نارمل ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو اس وقت ایک تنازع ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ طویل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا اس پہ اسسمنٹ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں نے تو ان سے ڈیل کیا، کئی پاور سینٹرز ہیں، کانگریس ہے، تھنک ٹینکس ہیں، اور آف کورس نیشنل سیکورٹی کاؤنسل وچ مینز دا وائٹ ہاؤس. اب اس میں یوں ہے کہ اور پھر جو ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، ان کی جو میں نے تو تھنک ٹینک سے ڈیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ تھنک ٹینکس پنپتے ہیں فنڈنگ پہ. جو پروجیکٹ پاپولر ہو، ایک زمانے پاکستان بڑا پاپولر پروجیکٹ تھا تو پاکستان کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا رہی تھیں، تھنک ٹینکس بھی تھے. پاکستان کا امریکہ میں بہت بڑی کانگریس میں لابی تھی جب میں فارن منسٹر تھا، وہ 100 کو کراس کر گیا تھا کاکس جو ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ فنڈنگ ریلیٹ کرتی ہے. جب سے بھارت کو زوم ہوا کہ وہ چین کا مقابلہ کرے گا، اور جب سے بائی پارٹیزن کنسنسس ہو گیا امریکہ میں کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں کہ چین ہمارے سب سے بڑا مد مخالف ہے، سب سے بڑا ہمیں ڈر چین سے ہے، اس وقت سے بھارت کو بہت ایڈوانٹیج ملا. تو ان کے تھنک ٹینکس میں بھی پرو انڈیا تھاٹ آ گئی، ان کے انالیسز بھی پرو انڈیا ہونے لگے. اس سے میرے خیال میں ابھی یہ اپنی ججمنٹ ریزرو رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ بھارت کے لیے بہت گڈ ول ہے وہاں کے تھنک ٹینکس میں بھی، اور ایک حد تک کانگریس میں بھی، اور ایک حد تک ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہاں فارن پالیسی اس وقت کو کسی کی پرواہ نہیں کر رہے. ٹرمپ صاحب وہ فائر کر رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے آدھے لوگ انہوں نے فائر کر دیے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے کٹ ڈاؤن کر دیا ہے. وہ بندے ہی وہ لا رہے ہیں جو ان کی سوچ کے ہیں. اس لیے آج نیو یارک ٹائمز سر پیٹ رہا تھا کہ ہم جو لڑ رہے ہیں چین سے we are fighting naked or something like that. صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاک چین جو دوستی ہے وہ مزید مضبوط ہو گئی ہے 4 روزہ جنگ کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہے گا یا لیں گے ایک بریک؟ ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ 13 برس بعد پاکستانی وزیر خارجہ بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں اور بنگلہ دیش خطے میں انڈیا کا نزدیک ترین شراکت دار رہا ہے. اب وہ انڈیا کے بڑے حریف سے قربت بڑھا رہا ہے. کیا امکانات ہیں، چیلنجز ہیں، اور اس دورے سے منسلک قصوری صاحب کیا کامنٹ کریں گے سر آپ؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے. یہ ہندوستان کا ایک بہت امپورٹنٹ نیبر نہیں ہے بنگلہ دیش. ہمارا بازو تھا مشرقی پاکستان، اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا دھکا تھا سانحہ 71 کا. اور اس میں ایک چیز اور ہے، ایک سائڈ تو خیر پریزنٹ کی گئی تھی،
اور وہ انڈیا کو نے بہت اس کو کہا ہماری طرف سے غلطیاں ہوئیں، لیکن جو پرو پاکستان ایلیمنٹ کے ساتھ وہاں ہوا اور جو حسینہ واجد کر رہی تھیں، ان کو پھانسیاں دے رہی تھیں، ان کو گولیاں لگ رہی تھیں، ان کو چپ کرا دیا گیا تھا۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان میں ہر وقت انکلوڈنگ ان 1971 ایک بہت بڑا پرو پاکستان ایلیمنٹ تھا۔ یہ ٹھیک ہے، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، جو پولیٹیکل نوعیت کی بھی تھیں، اور اس میں وی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو دیٹ کیونکہ وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ اب یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ حسینہ واجد نے ایک ان نیچرل قسم کی ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں جب فارن منسٹر تھا تو اس وقت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، بیگم خالدہ ضیاء وزیر اعظم تھیں، اور جو ان کے فارن منسٹر تھے مرشد خان، وہ میرے ہم منصب تھے اور بھائیوں کی طرح تھے، اور مجھے اتنی قربت تھی وزیر اعظم بنگلہ دیش کہ مجھے تو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ دوسرا ملک ہے۔ یہ اتنی حیرانی کی بات تھی کہ حالانکہ 71 وار کے بڑے سکارز تھے دونوں طرف، تو میں کبھی یہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک فارن منسٹر دوسرے پرائم منسٹر کسی ملک کے جہاز میں ٹریول کرے۔ ایک ایسا موقع آیا جب میں نے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی کہ میں بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کے جہاز میں پرائم منسٹر کے ساتھ میں نے وہاں ٹریول کیا، اور ایسے ایک سیٹ میری تھی، ایک بنگلہ دیش فارن منسٹر کی تھی۔ مجھے لگا ہی نہیں تھے دو ملک ہو گئے، عجیب و غریب کہانی تھی۔ یہ جب آئی ہیں حسینہ واجد، انہوں نے، ان کو ڈر تھا، ایک خاص قسم کے ایلیمنٹ تھا، ایک تو یہ جماعت اسلامی سے ڈرتی تھیں، پھر ان کو پرو پاکستان ایلیمنٹ سے ڈر تھا، انہوں نے ان کو باقاعدہ پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا، ان کو کوشش کی قتل کر دیں، وزراء کو ہینگ کر دیا۔ صلاح الدین چودھری میرے جب میں فارن منسٹر تھا تو بنگلہ دیش کے منسٹر تھے، ان کو بھی پھانسی دے دی گئی کیونکہ وہ چارج یہ لگا دیا۔ عبد القادر چودھری جو لاسٹ اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے پاکستان کے، ان کے بیٹے تھے، انہوں نے تمام کسریں پوری کر لیں، حدود پھلانگ دیں، اس کا ایک ریاکشن ہونا تھا۔ میڈیا کو دبا دیا، پرو پاکستان آوازیں بند ہو گئیں۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم ڈھاکے میں کھیلا کرتی تھی حسینہ واجد کے دور میں، تب بھی ان کا بڑا اچھا ریسیپشن ہوا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیرنٹ گڈ ول ہے بنگلہ دیش میں، اور ان کے جانے کے بعد بہت حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ ہماری شپنگ بھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور جو فارن منسٹر کا یہ دورہ ہے، آئی ایم شیور، جب کیونکہ آئی بین فارن منسٹر مائی سیلف، تو کافی پریپریشن کی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کافی معاہدوں پہ دستخط بھی ہوں گے جو دو فارن آفیسرز نے ورک آؤٹ کیا ہوگا۔ تو قصوری صاحب، عام انتخابات ہونے والے ہیں فروری کے اندر، اور کیا نئی حکومت بھی ڈاکٹر یونس کی طرح اسلام آباد سے تعلقات استوار رکھے گی، اور ایک پرو پاکستان گورنمنٹ کے کتنے امکانات ہیں سر؟ امکانات اس لیے زیادہ ہیں کہ جو جنوبی ایشیا کی حقیقت ہے، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بھارت میں جمہوری حکومت ہے، لیکن جس طرح وہ کرش کرتے ہیں اپوزیشن کو، جس طرح انہوں نے میڈیا کو کرش کر دیا ہے، ہندوتوا کی آواز سنائی دے رہی ہے، پاکستان میں بھی کوئی اچھا ریکارڈ نہیں رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ عوامی لیگ کا زیرو چانس ہے اگلے الیکشن میں جیتنے کا، تو کانٹیسٹ ہوگا، جماعت اسلامی ہو سکتا ہے ایک اور فرنٹ میں ہو، اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی دوسرے فرنٹ میں ہو سکتا ہے اکٹھے ہو جائیں۔ اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ۔ لائکلیہڈ یہ ہے کہ جو بھی جیتے گا اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، اور اس لیے بھی ہوں گے کہ بھارت سے ان دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے، کیونکہ بھارت نے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے خلاف بھی ڈسکرمنیشن کی، اور جماعت اسلامی سے تو بھارت نے دشمنی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی ممکنہ طور پہ، کیونکہ آئی ڈونٹ سی عوامی لیگ کے ابھی بھی ووٹ ہوں گے وہاں، کم 25-30% ہو سکتا ابھی بھی ہوں، وہاں مائنورٹیز بھی جماعت عوامی لیگ کے ساتھ ہی شاید ہوں، لیکن اس کا چانس کوئی نہیں ہے جیتنے کا۔ تو اس لیے مجھے تو نہیں پتا الیکشن میں بھی لڑیں گے یا نہیں، شاید وہ نام ہی نہ ہو،
ہو سکتا ہے نام اس نام سے جماعت کو اجازت ہی نہ دی جائے, اٹس ٹو ارلی ٹو پروڈکٹ, لیکن ان کا کوئی چانس نہیں ہے اگلی حکومت میں. تو مجھے دیرفور الیکشن اگر ہوا تو پرو پاکستان قوتوں میں ہوگا, یا ان قوتوں میں ہوگا جو پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہیں. شاید دس میں بی اے بیٹر وے آف اسٹیٹنگ اٹ رادر دین پرو پاکستان, بیکاز اے سوورن کنٹری اینڈ وی مسٹ رسپیکٹ بنگلہ دیش سوورنٹی. بالکل. ایک اور بات جو عامر ضیاء صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے, اور سابق وزیر خارجہ اور مصنف خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور دونوں نے بڑا درست فرمایا کہ بھارت اگر چائنا کے در پہ چلا بھی گیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. یہاں لیں گے ایک بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, چین اور ہندوستان اپنے تعلقات کو ازسر زندہ کر رہے ہیں, مگر اہم سوال یہ ہے کیا دونوں ممالک کے سیاسی اور سفارتی تعلقات پر جمی برف پگھل چکی ہے؟ ہرگز نہیں. دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے لہجہ ضرور بدل رہے ہیں, مگر 60 سال سے اعتماد کا فقدان چند ملاقاتوں میں بحال نہیں ہوا کرتے. ویسے بھی یہ تعلقات باہمی اعتماد پر نہیں بلکہ معاشی حقیقتوں اور امریکی مخاصمت پر مبنی ہیں. ہندوستان تجارتی محاذ پر تنہا ہے, اس لیے التجائی نظروں سے چین کی جانب دیکھ رہا ہے, تو دوسری جانب چین نے ایک اچھے دوست کی طرح ہمیشہ پاکستان کے تجارتی, سیاسی اور سفارتی مفادات کو ترجیح دی ہے. اس کی خاطر ہندوستان, روس, یورپی ملکوں حتیٰ کہ امریکہ کی بھی مخالفت مول لی ہے. پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کے بیچ نہ کوئی قوت آج تک حائل ہو سکی ہے اور نہ کبھی ہوگی. اس کے ساتھ ہی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.